السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل حدیث نمبر 30 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، کیوں جی ایسے ہی ہے جی؟ آج حدیث نمبر 31۔ عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا تودع احدكم فلیرقد، متفق علیہ۔ حدیث کا جو معنی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی ایک سو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں ہو؟ یعنی ایک آدمی اگر وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو وہ حالت جنابت میں ہے، تو کیا ضروری ہے کہ غسل کرے اور غسل کر کے سوئے، یا غسل کے بغیر ہی سو سکتا ہے؟ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی حالت جنابت میں ہو تو وضو کر لے اور وضو کر کے سو جائے، یعنی غسل کر کے سونا افضل ہے، ویسے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ابھی غسل نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ بجائے غسل کرنے کے صرف وضو کر لے اور وضو کر کے وہ سو جائے۔ اور اگر کوئی بغیر وضو کے بھی سو جاتا ہے، یہ بھی بعض روایات سے ثابت ہے، بغیر وضو کے بھی سو جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ایک انسان اگر رات اس طرح کرے کہ وہ پاکیزہ ہے، طاہر و مطہر ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افضل ہے۔ افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان پاک ہو کر سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض احادیث میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ایک بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کر کے وہ اپنے بستر میں سوتا ہے تو رات ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ، اس کے لحاف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے یہ فضیلت بھی ہے کہ وہ رات کو جس وقت میں اٹھے اور رات کو اٹھ کے وہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ کے پھر جو دعا بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی رات جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں اگر کرے تو افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر کے سوئے، اور اگر یہ نہیں تو پھر وضو کر کے سوئے، اور اگر وہ بھی نہیں تو ویسے سو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو ترتیب میں نے بتا دی ہے، تو اس طریقے سے اپنی ایک حالت جنابت والا انسان جو ہے وہ اپنی رات ایسے گزارے۔ آگے دیکھیں، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 32 دیکھ لیں۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا هي رأت الماء۔ حدیث کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں، کیا عورت کے لیے غسل کرنا ہوگا جب کہ اسے احتلام آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب وہ پانی دیکھ لے تو وہ اس کے اوپر غسل ہے. یعنی ایک مرد اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو احتلام ہوتا ہے. اب کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. اس حدیث میں ایک جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ شریعت کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر اپنے کسی استاد سے، اپنے کسی عالم دین سے، اس سے کوئی خاتون سوال کر سکتی ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب آپ ذرا انداز دیکھیں ام سلیم کا کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، سب سے زیادہ حیا اللہ رب العزت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ حیا والا اللہ ہے. تو جب وہ حق بات کے معاملے میں شرماتا نہیں ہے تو پھر ہم اس معاملے میں کیوں شرم کریں؟ ایسے معاملات میں بعض اوقات شرم کرتے کرتے بہت سے امور میں خرابیاں ہم پیدا کر لیتے ہیں. تو اس لیے حق معاملات، شریعت کے معاملات جس میں انسان کے لیے دینی امور کا جاننا بہت ضروری ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس بات سے جب نہیں شرماتا تو بھی ہمیں بھی ایسے معاملات میں شرمانا نہیں چاہیے. کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو وہ پوچھ لینا چاہیے. خواتین ہوں تو وہ خواتین علماء سے، اہل علم سے سوال کر سکتی ہیں. اور یہ مسئلہ کہ احتلام کا مسئلہ، دوسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. وہ دو پانی ہی تو ہیں جو مرد اور عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے رحم میں جمع ہوتے ہیں اور بچے کی ولادت ہوتی ہے. جیسے مرد کا پانی ہے ایسے ہی عورت کا پانی وہ بھی نکلتا ہے. اور وہ دونوں پانی جو ہیں وہ اس شکل میں اس طرح، یعنی جیسے احتلام کی شکل میں مرد کا پانی خارج ہوتا ہے ایسی عورت کا پانی خارج ہوتا ہے. تو اس لیے اگر عورت رات کو سوتی ہے، اس کو خواب آیا، جیسے مرد سمجھتے ہیں کہ انہیں خواب میں بعض اوقات ایسی چیز آتی ہے اور اسی خواب کی شکل میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت بھی دیکھ سکتی ہے. اور وہ مرد جب اٹھ کے دیکھتا ہے اس کے کپڑوں کے اوپر منی لگی ہوئی ہے، احتلام کے بعد اس کے کپڑے خراب ہیں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مجھے رات جو خواب آیا اس کی وجہ سے مجھے احتلام ہوا، اور وہ اپنے کپڑوں پر اس چیز کو پاتا ہے. تو ایسے ہی عورت بھی اگر اپنے کپڑوں پر ایسا کوئی معاملہ دیکھتی ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورت کے لیے بھی غسل ہے. جیسے مرد غسل کرتا ہے احتلام ہونے کی وجہ سے، ایسے ہی عورت بھی وہ بھی غسل کرے گی. بس یہ حدیث کے اندر مسئلہ تھا. اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیا کرتی تھی. آپ نماز کے لیے نکلتے، پانی کا نشان آپ کے کپڑے پر ہوتا. مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے اچھی طرح کھرچ دیتی تو آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے. الجنابہ، یہاں جنابہ سے مراد وہ منی جو ہے جو کپڑوں پر لگی ہے وہ مراد ہے، اور ثوب کپڑا، بقع الماء پانی کے نشانات، افرکہ میں اسے کھرچتی. تو اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے یا یہ تربیت ہے کہ اگر کپڑوں کے اوپر منی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے دو طریقے بیان ہوئے ہیں. ایک یہ کہ اس کو دھو دینا اور دوسرا یہ کہ اس کو کھرچ دینا. اب اگر دھونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ جگہ تر ہے، آپ کا کپڑا تر ہے، تو پھر اس شکل میں اس کو دھویا جائے. اور اگر کپڑا تر نہیں ہے، خشک ہو چکا ہے، تو اس خشکی کی وجہ سے اس کے اوپر
اس کے نشانات ہیں تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، کپڑے کے اوپر سے اس کو اچھی طریقے سے کھرچ کے صاف کر دیا جائے، تو اس طریقے سے آپ کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ اگر اس کو دھونے سے آپ کے کپڑے کے اوپر دھونے کا نشان رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ انہی کپڑوں میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کپڑوں پر منی لگ گئی ہے تو اب سارے ہی کپڑے ناپاک ہو گئے، لہذا کپڑے بدلنا ضروری ہو گئے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اتنا حصہ کہ جہاں پر وہ منی کا نشان ہے اس کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد اپنا نماز کے لیے آپ ان کپڑوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر جمی ہوئی تو اس کو کھرچ کے صاف کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے اس دور میں بیماریاں، ہماری خوراکیں کچھ اس قسم کی ہیں کہ ہمارا جو یہ مادہ ہے وہ اتنا تھک نہیں ہوتا، شاید بہت کم لوگ ہوں گے جن کی خوراک اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کے کپڑوں کے اوپر وہ اس طرح نشان پڑ جاتا ہے کہ جیسے کپڑے کے اوپر کوئی مایہ ہے اور اس مائع نے کپڑے کو اکڑا دیا ہے، ایسی شکل ہوتی ہے، تو اس کو کھرچ بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ کوئی ایسی کیفیت ہی نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مریض ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں، یہ وہ پرانی خوراکیں تھیں، پرانی باتیں تھیں، اور اس وجہ سے ان کے پانی کا جو تھا، اس کی تھکنیس جو تھی وہ بہت زیادہ ہوتی، اور وہ واقعی کپڑے کے اوپر لگی ہوئی جمی ہوئی محسوس ہوتی، تو اس کو کھرچ دینا اور صاف کر دینا اور صاف کر کے نماز پڑھ لینا وہ جائز ہے۔ لیکن جیسی کیفیت آج ہمارے لوگوں کی ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کو بندہ دھو لے اور اس کے بعد اپنی نماز کو ادا کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 34، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جاهدها وجب الغسل وفی لفظ لمسلم وان لم ينزل، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص بیوی کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے پھر اس سے ملاپ کرتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، خواہ اسے انزال نہ ہی ہو، یعنی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھا اور ملاپ کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور وہ اس کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے ملاپ کی، اور اس دوران اس کو انزال بھی نہیں ہوا۔ اگر اس کو انزال بھی نہیں ہوا تو یہ نہیں ہے کہ انزال ہوگا تو تب ہی وہ غسل کرے گا، انزال نہ ہونے کے باوجود اس کے اوپر غسل واجب ہے، وہ غسل کرے گا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ ختنے کا ختنے سے مل جانا بھی، اور وہ بغیر کپڑے کے، اس شکل کے اندر بھی دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں شرمگاہوں کا بغیر کپڑے کے مل جانا، اس شکل کے اندر پھر دونوں کے اوپر غسل واجب ہے، اگرچہ اس کو انزال نہیں ہوا، فارغ نہیں ہوا، تو پھر بھی وہ غسل کرے گا۔ اس حدیث میں بس یہی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آگے ہے حدیث نمبر 35، عن ابی جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعندهم قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3۔ قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأبوه محمد ابن الحنفية، متفق علیہ۔ ابو جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ وہ اور اس کا باپ حضرت جابر بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ سے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے 1 سا کافی ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے لیے کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے بال تجھ سے زیادہ گھنے تھے اور وہ خود تجھ سے بہتر تھا، اس کے لیے تو غسل کے لیے اتنا پانی کافی تھا۔ حضرت جابر کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑے میں ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے۔ مصنف کا بیان ہے کہ وہ شخص جس نے یہ کہا 1 سا پانی میرے لیے کافی نہیں، وہ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب تھا، اس کا والد محمد بن حنفیہ تھا۔ یکفی کا سا، تیرے لیے 1 سا پانی کافی ہے، ما یکفینی، میرے لیے کافی نہیں، اوفر من کا شعرہ، تجھ سے زیادہ گھنے بال تھے، یفرغ، وہ انڈیلتا ہے۔ یہ حدیث، اس میں یہ مسئلہ اصل میں بیان ہوا ہے کہ غسل کے لیے کم از کم کتنا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1 سا، اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا پانی یہ تقریباً 2.5 لیٹر بنتا ہے، تقریباً 2.5 لیٹر پانی۔ اب 2.5 لیٹر پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں؟ تو وہ اس شخص نے جابر بن عبداللہ سے یہی بات کی، ما یکفینی، کہنا کہ میرے لیے تو یہ پانی کافی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن جابر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے بھائی وہ جن کے بال تجھ سے زیادہ گھنے تھے، وہ تجھ سے زیادہ اس چیز کو جانتے تھے، ان کے لیے تجھے کافی تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک تو جیسے ہم نے پہلے شروع کے دروس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پانی کا استعمال، اس میں بیجا پانی کا استعمال جو ہے یا زیادہ پانی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں۔ اس کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ، ہمارے تو یہ ہے نا کہ نل کھول لیا تو اس کے نیچے کھڑے ہو گئے اور پانی کی نہریں چلا دی۔ ادھر آگے آ جائیں، اگر جگہ نہیں ہے تو ادھر جگہ ہے آگے۔ تو اس کے لیے پانی کا استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن بندوں سے سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک کھجور بھی کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو نعمت دی تھی اسے کس طرح تم نے استعمال کیا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کے استعمال کے اندر جو ہے بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پانی کا استعمال کرتے ہوئے چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، بیجا استعمال نہ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ لازمی 2.5 لیٹر ہی استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کہ 2.5 لیٹر ہی استعمال کریں۔ اور دیکھیں آپ نے کل کا درس تھا، اس میں آپ نے غسل آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے کہ کیسے آپ غسل کرتے تھے۔ آپ نے وضو کیا اور پانی کے ساتھ آپ نے اپنے بالوں کو تر کیا، اور اس کے بعد اپنے پورے جسم کے اوپر آپ نے پانی بہایا۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو غسل ہے، آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے پانی استعمال کر کے غسل کرتے۔ تو پانی کا استعمال کرتے ہوئے یہ کم از کم مقدار اتنی کے ساتھ بندہ غسل کر سکتا ہے اگر احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرے، اور اگر تھوڑا زیادہ بھی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر یہی ایک مسئلہ تھا کہ جس کی طرف جو ہے نشاندہی کی گئی ہے۔ اور خاص کر جب پانی کی قلت ہو، تو پانی کی قلت کے وقت میں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے بعض جگہوں پر پانی بہت کم ہوتا ہے، اور اس وقت اگر آپ پانی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ ہمارے جو پاکستان کے بعض بھائی ہیں، بعض علاقوں میں، بلکہ انڈیا اور بھی بنگلہ دیش یا دیگر ممالک میں بعض جگہوں پر پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے۔ تو پھر اس وقت میں 1 سا پانی استعمال کر کے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر پانی نہ ہو تو پھر اس حوالے سے آگے حدیث پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 36، عن عمران
ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواہ البخاری۔ حدیث کا معنی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الگ تھلگ بیٹھے دیکھا، اس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے کس چیز نے روکا کہ تو قوم کے ساتھ نماز پڑھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت لاحق ہوئی اور پانی میسر نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مٹی کو لازم پکڑو، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک صحابی ہے اور نماز ہوئی اور وہ صحابی اس نماز کے اندر شریک نہ ہوا، الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی تو اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہیں کیا ہوا، تم الگ تھلگ بیٹھے ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا کہ مجھے چونکہ جنابت لاحق تھی تو اس لیے میں جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ اس حدیث میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت اور محبت کا آپ کا جو انداز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے مجموعہ میں کبھی ہم کہیں پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، کہیں علمی کلاس ہو یا علمی ماحول ہو یا اس کے علاوہ بھی کہیں کسی جگہ ہم میں سے کسی بندے سے کسی دینی معاملے میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو پورا مجمع اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ جو زیادہ کوئی علم جاننے والا ہو تو وہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے تو پھر خوب کلاس لیتا ہے اس کی، اور جاہل بندے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس بندے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر افضل پوری مخلوق میں کوئی نہیں، اور پھر آپ کا علم کہ آپ کے علم کے مقابلے پر کسی کا علم کچھ بھی نہیں، تو وہ ہستی کوئی تکبر کوئی غرور نہیں، کس طریقے سے شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اپنے اس صحابی کو پوچھتے ہیں، اور جب صحابی کی غلطی سامنے آئی تو پھر اس کی اصلاح کتنی خوبصورتی سے کر دی۔ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی اور جاہل تجھے پتہ ہی نہیں آج تک، تو نے اپنی نماز ضائع کر لی اور تو نے یہ کر لیا اور تو نے وہ کر لیا، اور جناب اس کی ٹھیک ٹھاک اس کی مرمت ہو، نہیں، آپ نے اس سے پوچھا پہلے اور اسے اپنا عذر بیان کرنے کا موقع دیا، اور پھر جب اس نے اپنا عذر بیان کیا تو پھر آپ نے اس کی تربیت کر دی۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہو، آپ اگر کسی چیز کے متعلق نہ جانتے ہوں، جیسے آپ کو پیچھے ہم نے جو ایک درس کیا تھا کہ انسان عمل کرے اپنے علم کے مطابق، تو اگر بعض اوقات کسی چیز کے متعلق علم نہیں ہوتا تو اس معاملے میں تھوڑا احتیاط برتے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہی مفتی بن کے اپنے جناب وہ فیصلے کرنے لگے، اگر کوئی مفتی موجود ہے، عالم موجود ہے تو اس سے رہنمائی لے لے۔ اس کے بعد اس حدیث میں ایک اور مسئلہ کہ اگر ایک بندہ وہ حالت جنابت میں ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم ہے، تو حالت جنابت میں بھی اس سے پتہ چلا کہ حالت جنابت کے اندر بھی اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تیمم ہے۔ اب تیمم کیسے ہوگا وہ اگلی حدیث پڑھ لیں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقوم بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق علیہ۔
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا، میں نے پانی نہ پایا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، جیسے چپایا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ کی خدمت میں صورتحال کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے یوں کرتے، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ایک مرتبہ مارے، پھر بائیں کو دائیں پر ملا اور اپنی ہتھیلیوں کے بیرونی جانب اور چہرے پر ملا۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، بعثنی مجھے بھیجا، فی حاجہ کسی کام کے لیے، اجنبت میں جنبی ہو گیا، تمرقت میں لوٹ پوٹ ہوا، الصعید مٹی، الدابہ چپایا یا جانور، مسح ملا، ظاہر کفی اپنی ہتھیلیوں کی بالائی جانب۔ اس میں تیمم کا طریقہ، پہلی بات تو جو میں نے پیچھے عرض کی کہ وہی خوبصورت انداز تربیت کا۔ صحابی نے کیسی غلطی کی ہے کہ وہ چونکہ ان کو یہ تو ممکن ہے پتہ ہو کہ اگر صرف وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے تیمم تو یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے ہاتھوں پر پھیرا اور اپنے چہرے پر پھیر لیا، تو یہ وضو کا قائم مقام ہو گیا۔ لیکن چونکہ اب جنابت کے اندر پورا جسم ہی ایک قسم کا متاثر ہے اگر، تو پھر اس کے لیے شاید یہ جو وضو کا قائم مقام تیمم ہے یہ شاید اس کے لیے کافی نہ ہو۔ تو صحابی کہتے پھر میں نے کیا کیا کہ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہوا۔ یقیناً ان کو یہ پہلے پتہ تھا کہ یہ مٹی جو ہے یہ پاک کرنے والی ہے، تو اس مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے اپنے پورے جسم کو اپنی طرف سے پاک کیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اپنے صحابی کی یہاں بھی تربیت کی اور بتایا کہ دیکھ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا اور اپنے یہ ہاتھوں کی یہ جو بالائی یہ یہاں اس جگہ پر اپنے ہاتھوں کو پھیل لیتا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیل لیتا۔ اچھا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور پھر اپنے ہاتھوں پر، اور اس حدیث میں اور اسی طرح بخاری میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ پہلے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، تو دونوں طرح ٹھیک ہے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے کہ پہلے چہرہ اور پھر اپنے ہاتھ، اور بخاری کی روایات میں ہیں پہلے ہاتھ اور پھر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو پھیرنا۔ تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا، چاہے حالت جنابت میں تھے، آپ اس جنابت سے بھی پاک ہو گئے، پاکیزگی آپ کو حاصل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا۔ اب کوئی سوچے یار میرا جسم یہ فلاں ایسا ویسا تیسا، وہ جیسا ویسا تیسا جو بھی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو سمعنا و اطعنا، ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کر لی۔ تو یہ طریقہ ہے حالت جنابت والے کے لیے بھی کہ جیسے غسل جیسے وضو والے کے لیے تیمم ہے، ویسے ہی تیمم اس کے لیے بھی ہے کہ جو حالت جنابت میں ہے۔ تو یہاں پھر میں کہنا چاہوں گا یہ تربیت ہے میری بھی، تربیت ہے آپ کی بھی، اور تربیت ہے ہر اس بندے کی جو سیکھتا اور سکھاتا ہے کہ اپنے سے کم علم لوگوں کو پڑھاتے ہوئے سکھاتے ہوئے محبت اور شفقت کے اس انداز کو کبھی بھی ترک نہ کیا جائے جو انداز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، کہ آپ نے کس طریقے سے اس صحابی کو بھی محبت اور شفقت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا دیا، اور اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پہلے تو اس کے اوپر چڑھائی کرتا، اس کی جناب تذلیل کرتا، اور پھر اس کے بعد اس کو مسئلہ بتاتا اچھی خاصی اس کی حجامت کرنے کے بعد۔ اور یہ ہمارے مسجدوں میں بہت ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں، پاکستان ہو انڈیا کے اندر بھی ظاہری بات ایک ہی جیسی قوم ہے، جیسی قوم پاکستان میں ویسی قوم ہی انڈیا میں، رہے تو اکٹھے ہی ہیں نا۔ تو مسئلوں کا ہمارے بابے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں مسجد میں نماز پڑھی تو میری اکثر یہ عادت تھی کہ میں فرض پڑھنے کے بعد گھر چلا جاتا،
تو سنت نماز میں کوشش ہوتی کہ گھر میں ہی پڑھوں، کیونکہ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. سنت نماز اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ فرض نماز کے برابر ثواب ہے، فرض نماز کے برابر ثواب ہے سنت نماز اگر آپ گھر میں جا کر پڑھتے ہیں. اور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو اپنے گھروں میں یہ نوافل ادا کیا کرو. تو میں نے وہاں اکثر یہ میں روٹین بن گئی کہ چلو فرض پڑھ لیے، اب میں اس کے بعد اذکار کر کے گھر جاؤں اور سنت نماز ادھر ہی پڑھ لوں گا. تو میں بیٹھا ہوں مسجد میں، تو ابھی میں اٹھنے کی تیاری کر رہا ہوں، تو وہ مجھے ایک بابے نے پکڑ لیا جو اکثر ہی صف میں کھڑا ہوتا تھا. پنجابی میں کہہ رہا ہوں کتنے چلنا ہے؟ میں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں. تمہیں پتہ نہیں کہ فرضوں کے بعد سنت بھی پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ مجھے پتہ ہے، میں انشاءاللہ گھر میں جا کے پڑھوں گا. تو میں گھر میں پڑھتا ہوں. چل ایتھے پڑھ خاں، یعنی ادھر پڑھو. تو میں نے ان سے کہا جی کہ وہ گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گھر میں اگر پڑھیں تو اس کا اتنا اجر ہے، ثواب ہے، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. تو یقین جانے مجھے فوری کہتے یہ مطلب ہے کہ ہمارا گھر قبرستان ہے اور تیرا ہی گھر قبرستان سے پاک ہے. تو اچھی خاصی کلاس میری لی. تو وہ بزرگ تھے، میں نے کہا چلے آپ کی مرضی ہے. تو اس طرح کرتے ہیں ہمارے وہاں پر، یعنی بجائے کسی بات کو سمجھنے کے یا کوئی شفقت سے آپ بڑے ہیں، میں بچہ تھا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری اس وقت کی یہ بات ہے، تو آپ ذرا پیار سے تحمل سے اگر کوئی بات مجھے سمجھا، تھے غلط، وہ اپنی غلط بات کو بھی میرے اوپر زبردستی ٹھونس رہے تھے. تو ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں جی ہاں. تو ہمارا مزاج ہی ہماری قوم کا ایسا ہے. تو یہ سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. چھوٹوں کو ویسی آپ بڑے پیار سے اور بڑے شفقت سے آپ سکھائیں اور سمجھائیں. جو بات پیار سے اور شفقت سے سمجھائی جائے گی وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، فوری اثر کرتی ہے. بلکہ چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ اس کی غلطی اس کو بتائیں کہ بھی آپ نے یہ غلطی کی ہے. سمجھ گئے نا؟ اب ہمارے تو ماحول یہ بن چکا ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو بھی اگر آپ کبھی ان کی غلطی بتائیں تو مولوی بھی نہیں مانتا، صاحب علم بھی نہیں مانتا. کیوں جی شیخ صاحب؟ وہ بھی نہیں مانے گا، اللہ میرا علم زیادہ، مجھے پتا ہے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے. تو وہ ایک عجیب و غریب ہمارے ماحول ہیں. دین کے معاملے میں خاص کر دین کا معاملہ، شریعت کا معاملہ، اس میں کبھی ضدی نہ بنیں، اس میں کبھی کسی غلط بات پر اڑ نہ جائیں. کہیں سے بھی آپ کی کوئی تربیت ہوتی ہے تو اس تربیت کو قبول کریں، سمجھ گئے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر واقعتاً آپ غلط ہیں تو غلطی کو مانیں، اور اگر بتانے والا کہیں غلطی کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ الجھے نہ، بلکہ اس کو بتا دیں کہ نہیں بھائی ادھر آپ کی غلطی ہے، آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک کے ہمارے ملکوں کے کہوں گا کہ جو ماحول ہیں، ہم شریعت کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. اور پھر مناظرے بھی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ حق کو واضح کر دے، بلکہ مناظرے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں جیت جاؤں اور دوسرے کو ہرا دوں. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ مناظرہ ہوا اور مناظرے کے بعد مناظر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھر نعرہ بازی، اس کے نام کے نعرے، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو ڈھول بھی بجنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہمارا مناظر جیت گیا. تو یہ ہماری حالت ہے اپنے کسی بھی مسئلہ کو دوسرے کے اوپر ٹھونسنے میں اور پھر جیتنے کے لیے زور لگانے میں ہماری قوم بڑی ماہر ہے. تو ایسا نہیں ہے. شریعت کا جو معاملہ ہے اس میں کہیں بھی کوئی زبردستی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دلائل ہیں، دلائل سے بات کی جائے گی اور ایک دوسرے کی تربیت کی جائے. آج اگر ایک فرقہ کہیں غلط ہے تو دوسرا فرقہ وہ اس کی غلطی کو درست کرنے کی بجائے اس سے لڑے گا، جھگڑے گا اور فتوے ٹھونس دے گا. اور جناب ایسے ایسے حالات پھر پیدا ہو جاتے ہیں کہ نفرتیں ہیں. آج ہماری درمیان نفرتیں کتنی ہیں، اتنی نفرتیں ہیں، واللہ ہے اتنی نفرتیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کہتے. آپ نے اس کو سلام کیوں؟ او دیوبندی ہے، اس کو سلام، او وہ فلاں ہے، اس کو او وہ فلاں ہے. اس کا جناب نماز بھی ہم ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، آپ کو یہ معلوم ہی ہے.
ہم جانتے ہیں. تو یہ نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا, نام بہت بڑا اس کا, تو یہاں تک باتیں چل پڑی کہ بھی اس کی مغفرت کی دعا ہی نہیں کر سکتے ہم, اس کی بخشش کا ہم دعا ہی نہیں کریں گے اس کے لیے ہم. یہاں تک نفرتیں ایک دوسرے سے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کا شرک واضح ہے, مشرک کے لیے کوئی دعا نہیں. اگر کسی بندے کا علم ہو جائے کہ مشرک ہے, اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں, بالکل واضح طور پر, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. مشرک کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے. مشرک کی نہ اس کے پیچھے نماز ہے, نہ اس کے اوپر نماز ہے, نہ اس کے لیے کوئی دعا ہے جس کا شرک واضح ہو. لیکن باقی اگر کوئی فروعی مسائل ہیں تو ان فروعی مسائل کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے, اور وہ انداز اختیار کریں جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اپنے سے کم علم بندے کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کی تربیت کریں, اس کو سکھا دیں کہ نہیں بھائی یہ طریقہ تمہارا غلط ہے, ایسے نہیں ایسے عمل کرو, یہ طریقہ ہے. اس کے لیے دلیل ہے, اور دلیل قرآن یا نبی کا فرمان, وہ اس کے سامنے رکھ دیں. اب اگر وہ, اور میں یہ بات پھر کہوں گا, اگر آپ پیار سے, محبت سے اور شفقت سے بات کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا. میرے ساتھ جو پرانے ساتھی ہیں, شروع دن سے ہم جب سالمیہ میں درس کرتے تھے, وہ چھوٹی سی جگہ پر ہمارے دروس ہوا کرتے تھے, تو ایک صاحب تھے, میں نام نہیں لیتا, وہ بھی آتے ہیں یہاں درس میں, تو وہ بڑے مشدد تھے, بڑے ان کے اندر جو ہے نا, کہہ لیں کہ خاص کر ان کے خلاف کو جو جالیات کے اندر درس و تدریس کرنے والے, ان کے خلاف بڑی ان کے اندر جو ہے نا شدت کا, ان کے اندر بہت زیادہ کہہ لیں کہ غصہ اور غضب ہمارے خلاف, اور بڑے لڑنے جھگڑنے والے, اور بعض اوقات مسائل میں الجھ جانے والے. لیکن میں نے ایک دو ساتھیوں کو میں نے کہا, یار ان کے ساتھ آپ اتنا جو ہے نا الجھا نہ کریں, آپ بس پیار محبت سے لاتے رہیں. تو ہم بھی پیار محبت سے ان کو ہاتھ پھیرتے رہیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ اپنی بات کو سمجھیں گے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پیار اور محبت اور شفقت کا واللہ العظیم نتیجہ بڑا ہی زبردست ہے. وہ شخص کہ جو آپ کے ساتھ لڑتا ہو, جھگڑتا ہو اور آپ کو برا بھلا کہتا ہو, وہ آپ کے اخلاق سے ضرور متاثر ہوگا اور اپنی اصلاح کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو آپ سیدھی راہ پر لے کر آئے ہیں, تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک جو بڑی چیز اخلاق آپ کا. یہ ثمامہ یہاں سے جب مدینے میں گرفتار کر لیا اور باندھ دیا گیا, تو ثمامہ کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں, لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہیں. وہ آخری دم تک, چھوٹنے تک اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخیاں کیے چلے جا رہے ہیں, بار بار گستاخی, بار بار گستاخی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, اصلاح کرتے رہے, بلکہ اس کی خدمت کی آپ نے. چلا گیا, لیکن راستے سے واپس آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے میری نظر میں آپ سے برا چہرہ کوئی نہیں تھا, اور آج کے بعد آپ سے پیارا چہرہ میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے. تو وہ کون سی چیز تھی؟ اس ضد کو, اس ہٹ درمی کو کس چیز نے ختم کیا؟ اچھے اخلاق نے. تو یہ اچھے اخلاق کی کمی ہے ہمارے اندر, ہمارے بڑے بڑے مولویوں کے اندر بھی کمی ہے. تو اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے. اگلی حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمس لم يعطهن احد من الانبیاء قبلی نصرت بالرعب مسیرة شہر وجعلت الارض مسجدا وطہورا فأيما رجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصلی واحلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی واعطیت الشفاعة وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبعث الى قومی خاصة وبعثت الى الناس کافة. متفق علیہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت تک روب و دبدبے سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، لہذا میری امت کے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا اور ہر نبی کو خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1 مہینے کے سفر کے اوپر، یعنی 1 مہینے کے سفر کی جو دوری ہے، آپ وہاں پر ہوتے، یعنی آپ یہاں پر ہیں اگر یہاں سے امریکہ کا سفر 1 مہینے کا ہو تو وہاں ہی لوگ بیٹھے کانپیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے، اور یہ روب اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات دیں، جو آپ کا خاصہ ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ یہاں پر اس حدیث میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روب اور دبدبے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دبدبہ اتنا کہ 1 مہینے کی مسافت سے کے حساب سے دور بیٹھی ہوئی قوم وہ بھی کانپتی تھی کہ کہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر کہیں ادھر نہ آ جائیں۔ تو یہ روب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد بھی وہ روب قائم رہا اللہ کے فضل سے۔ آپ کے بعد دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، اور آپ کے صحابہ جو ہیں، اگرچہ صحابہ اس وقت جہاد کے لیے جب قوموں پر چڑھائیاں کیں اور لوگوں کے ساتھ جو مقابلے ہوئے تو گئے تو صحابہ اور صحابہ کے ساتھی، لیکن وہ جو اثر روب تھا وہ کس چیز کا تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا روب تھا۔ وہ اثر روب اس دین کا تھا، اس دین کی وجہ سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا روب اتنا کہ ابھی جناب لشکر مدینہ سے نکل رہے ہوتے تھے اور جدھر کا رخ ہوتا تھا وہاں کی قومیں پہلے ہی کانپنا شروع ہو جاتی تھی، اور پہلے ہی وہ فیصلے جو آپس میں بیٹھے مشورے شروع کر دیتے تھے کہ ابھی ان کے آنے سے پہلے بہتر ہے کہ کوئی ایسی سکیم لڑا لیں کہ بغیر لڑائی کے جو ہے اپنا شہر اور اپنا علاقہ ان کے حوالے کر دے، یا وہ آئیں تو ان سے جزیہ دے کر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں۔ تو یہ تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ، اور سبحان اللہ پیارے حبیب کو گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ روب تو آج بھی نظر آتا ہے، وہ روب تو آج بھی نظر آتا ہے۔ ایک شخص جس نے پیارے حبیب کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیا ہے، اس سے لوگ ڈرتے اور کانپتے ہیں، اسی کو دیکھ کر لوگ تھرتھرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ محمدی چہرہ ہے، اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سجا ہوا چہرہ ہے، اس کا ایک روب لوگوں کے اوپر، اور پھر آپ کے نام کا روب الحمدللہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ مختلف یہ کافروں کے ملکوں کے اندر یہ جو بعض بدماش کچھ حرکتیں کرتے ہیں، وہ اسی اصل میں وہ خوف اور ڈر کے مارے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں اس دین کو دنیا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں یا انسانیت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنے لوگوں کے دلوں سے اس ڈر کو نکالنے کے لیے۔ تو وہ ڈر اور روب اللہ کے فضل سے آج بھی قائم ہے اور وہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ روب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا، پوری زمین، الا کہ کوئی ایسی جگہ جو ناپاک جگہ ہے جیسے بیت الخلاء ہے، بیت الخلاء میں نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے آپ نے اونٹوں کے باڑے میں جو ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا ہے، تو باقی پوری زمین وہ سجدہ گاہ ہے، الا کہ کہیں کو ناپاکی، جیسے میں نے بیت الخلاء کی
بات کی ہے، تو وہ ناپاکی اگر وہاں سے ختم کر دی جائے کہ باہر کہیں کسی جگہ پر، تو وہاں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پوری زمین ہی پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ آپ جا رہے ہیں سفر میں، اب یہ نہیں ہے کہ کہیں مسجد آئے گی تو نماز پڑھیں گے، کہیں پر بھی راستے میں جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، اقامت کہو اور وہیں پر نماز اپنی پڑھو۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر الحمدللہ سڑک کے اوپر جاتے ہوئے سڑک کے دونوں طرف اکثر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہیں پر جناب لوگ سڑک کے کنارے ہی وہاں پر صفیں بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم، اور اس امت کے اوپر بھی خاص کرم، اور اس امت کے لیے بھی یہ آسانی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہے کہ مال غنیمت جو ہے اس کے حوالے سے کہ وہ حلال کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی امت کے لیے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتا اسے کسی ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا، اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا تھا، اور وہ کیا ہوتا کہ آسمان سے بجلی آتی اور وہ اس مال غنیمت کو لے جاتے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے دشمن سے، کافر سے آپ کی جنگ ہوئی اور کافر کا مال ہاتھ لگا، وہ مال غنیمت ہے، اس کا فیصلہ پھر نبی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے صحابہ میں تقسیم کرتے، اپنا جو حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کے بعد باقی کس کے لیے، وہ تمام صحابہ میں تقسیم ہو جاتا۔ تو یہ ایک آپ کا خاصہ اور اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل۔ لیکن پہلی قوموں میں ایسا نہیں تھا، جہاد ہوا، کسی قوم کو شکست ہوئی، مال حاصل ہوا، تو اس میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا، وہ کہاں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتا۔ وہ جو بجلی آتی، روشنی آتی، اور وہ اس مال کو جو ہے وہ کسی جگہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو اس کا معاملہ ہونا ہوتا کیا جاتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے شفاعت۔ قیامت کے دن یہ جو شفاعت ہے، قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا جائے گا۔ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی امتوں کو جواب دے دیں گے، اور تمام اپنے ہی نفس کے بارے میں، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ لیکن اس دن ایک ہستی رب نفسی کی بجائے رب امتی رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ اس دن انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور تمام انبیاء کہیں گے کہ آج ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جس غصے میں ہیں، جس غیظ و غضب میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے۔ ایک نبی سے دوسرے نبی، تیسرے نبی، چوتھے نبی، اس طرح انبیاء کے پاس جاتے جاتے آخر میں کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے اور وہی شفاعت کریں گے۔ تو پھر جب آپ کے پاس آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور سجدہ ریز ہو کے اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا تعریف کے وہ کلمات اس دن میں ادا کروں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سوال کریں گے، آپ کی شفاعت سے پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا، پھر آپ کی شفاعت سے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، اور بہت سے لوگ جہنم میں ہوں گے، انہیں بھی آپ کی شفاعت سے نکالا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس وقت تک میں شفاعت کا سوال کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت کے اوپر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتا رہے گا۔ تو یہ شفاعت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہ کسی اور نبی کے پاس یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول نبی آئے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، ایک علاقے میں آتے تھے۔ یعنی شام میں آ گئے تو شام کے علاقے کے ہیں، فلسطین میں آ گئے تو فلسطین میں ہیں، سمجھ گئے نا؟ اگر مصر میں آ گئے ہیں تو مصر میں ہیں۔ لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے انسان بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے. کیا مشرق ہے، کیا مغرب ہے، کیا شمال، کیا جنوب، کیا گورا چٹا ہے، کیا یورپ ہے، کیا ایشیا ہے، کیا عرب ہے، سمجھ گئے نا، پوری دنیا کے لیے اور پھر قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور یہ مقام اور جو ہے مرتبہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا ہے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات جو ہیں وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. اور ایک چیز کہ جس کا موضوع سے تعلق ہے کتاب الطہارہ سے، وہ کہ یہ جو مٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو ذریعہ پاکیزگی بھی بنا دیا ہے. یعنی اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس مٹی کے ساتھ تیمم کر کے تم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو. تو یہ یعنی اس حدیث کا تعلق ہے اس باب کے ساتھ، کتاب الطہارہ کے ساتھ، کہ یہ مٹی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ فضل کیا، اپنا رحم اور اپنا کرم کیا کہ اس مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا ہمارے لیے. وہ صحابیات آئیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری چادریں بڑی لمبی ہیں، زمین پر گھسرتی ہیں، تو کسی جگہ سے گزرتے ہوئے زمین سے کوئی نجاست ہمارے کپڑے کو لگ جاتی ہے تو کیوں نہ اپنے کپڑے کو اونچا کر لیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نیچے ہی رہنے دو. اگر ایک جگہ سے یہ تمہارا کپڑا گزرے گا اور یہ زمین کی مٹی وہاں پر اگر کہیں نجاست ہوگی اور تمہارے کپڑے کو گندا کرے گی تو آگے پھر مٹی پھر آئے گی، وہ مٹی تمہارے کپڑے کو پاک کر دے گی. تو یہ مٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ ایک فضل ہے اس کا کہ اسے ہمارے لیے ذریعہ پاکیزگی بھی بنایا ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.